نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. پہلی دو آیتوں میں اس سے اوپر جو دو آیتیں آئی عزیزان محترم، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کو بیان فرما رہے ہیں. وہ دو آیتوں میں ایسی چیزیں آسمان و زمین کی اور بارش سے پیداوار کا اور ایسی چیزوں کا اگنا جن کا آدمی وہم و گمان نہیں کر سکتا. ایک سال بارش ہوتی ہے، الگ قسم کے گھاس اور پودے نکلتے ہیں، اور دوسرے سال بارش ہوتی ہے تو اور الگ قسم کے طرح طرح کے جو میوہ جات نکل جاتے ہیں. تو وہ قدرت کاملہ کی دعوت تھی اور یہاں سے رسالت ہیں. آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ قرآن مجید ہمیشہ توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں ہی سکھاتا ہے. یہ کوئی داستانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ زندگی کے بنانے کی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی رہبری والی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا معجزہ کہ جو نبی رحمت ہیں جن کو ہم نے پورے عالم کے لیے، عزیز نوجوانوں اور رہبران قوم، پورے عالم کے لیے کتاب ہدایت کلام مجید، یہ کوئی تعویذ کی یا کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو اس کو مار دینے کی یا اس کی سکرات کو آسان کرنے ہی کی کتاب نہیں ہے، تعویذ بنا کے پہننے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو رہبری ہے. اور پھر جب عرب والے جن کی زبان عربی اور ان کو اپنی زبان پہ ناز بھی تھا اور انہیں اپنی کھوپڑیوں میں خمار بھرا ہوا تھا، انہیں جو اپنی عربی جاننے پر جو ہے ناک اونچی رکھنے کا نشہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عربوں سے ایک سوال کیا، ایک ان سے مطالبہ کیا اور لاجواب کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ایک کلام کیا. وہ کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے، اس کلام مجید میں کوئی شک ہے جس کو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، کوئی شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کا ایک نمونہ تو لے آؤ. سورۃ تنوین ہے تو مانا چھوٹی سے چھوٹی ایک سورہ بنا کے لے آؤ. اور پھر کیا کہ تم یہ کہو کہ بھئی ہم اکیلے کیسے لے کر آئیں. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم یہ تو کر نہیں سکتے نا. اور پھر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اکیلے مت کرو، جتنوں کو تم مانتے ہو، لات، عزا، منات، یغوث، یعوق، نصر، جتنے سوائے خدا کے تمہارے معبودان باطلہ بنے بنائے ہیں نا، ان سب کو ملا لو اور انسانوں کو ملا لو. حدیث پاک میں آیا جناتوں کو بھی ملا لو، ایک سورہ ملا سکتا. ایسی بے مثال اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. یہ نبی آخر الزمان خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب وہ تنگ آ گئے، تھک گئے، نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ایسا تم سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اعجاز ہے نا. تو پھر ایسی آگ سے ڈرو، تکبر کرنا، اللہ کے سامنے بڑائی کرنا چھوڑ دو. ایسی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے جان سمجھ کر اور پتہ ہے کہ اس کتاب کی طرح کوئی کتاب موجود نہیں. یہ وہ معجزہ ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن یہ جو معجزہ ہیں یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے.
اس میں کوئی غدار تبدیلی کرنا چاہے تو تبدیلی نہیں لا سکتا، بدلنا چاہے بدل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مجید کے اعجاز کے لیے اور رسالت کو بیان کرنے کے لیے یہ 2 آیتیں نازل فرمائی۔ قرآن مجید کا اصل مقصد یہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں قرآن مجید لے کر چلتا ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں یا ایھا الناس اعبدوا سے توحید تھی، اور وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ سے میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، اور قرآن مجید حضور پر اللہ کی طرف سے اتارا ہوا وہ معجزہ ہے جو اسرافیل کے سور پھونکے جانے تک ہی نہیں بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اللہ جل شانہ یہ کلام مجید خود جنت میں سنائیں گے۔ کہہ دیجئے آمین، اللہ قبول فرمائے۔ اور اسی طرح آگے قرآن کیسا معجزہ ہے ہم انشاءاللہ آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔